ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں، مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 یہ 4 دن اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر یہ شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں۔ اسلام کی تاریخ کا ایک اور عظیم واقعہ جو ہوا وہ بھی دوران امامت ہی ہوا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوئی۔ مسلمان جب مکے میں تھے تو کعبے کو رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے گئے تو حکم ملا کہ بیت المقدس کو رک کر کے نماز پڑھیں۔ 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز جاری تھی، مگر وہاں کے یہودی جو تھے، غیر مسلم جو تھے، وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ ہمارا ہی ہے، اسی کی طرف رک کر کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا تانا دینا، جناب رسول اللہ کے دل کا غمگین ہونا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، اور نماز جاری ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، اور وہ جگہ ہے مسجد قبلتین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوتی ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دو۔ دوران نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ امام ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی دایاں اور تھوڑا بایاں ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر جناب یہ کتنا بڑا فرق تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر بیت المقدس کا رخ یوں تھا تو کعبے کا رخ اس طرف تھا، یعنی 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا۔ نبی پاک دوران نماز اپنے آپ کا اپنے رخ موڑا۔ اب صحابہ کرام کی وفاداری، ان کی نبی پاک سے محبت دیکھیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ حضور یہ آپ نماز میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا قبلہ تو اس طرف ہے۔ انہوں نے دیکھا رسول پاک نے رخ موڑا ہے، تمام صحابہ نے رخ موڑ دی۔ ہاں، یہ بہت بڑا درس ہے۔ ویسے ایک سوال ہے
مسجد کمیٹی، مسجد کے امام، متولین بیٹھے ہیں، ہمیں تو 5-10 منٹ نماز میں فرق، جماعت میں ٹائم چینج کرنا ہو تو 1 دن 2 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن سے جماعت اتنے بجے ہوگی، 5-10 منٹ کا فرق ہو تو اعلان پہلے ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعلان تھا، کم از کم نماز سے پہلے ہو جاتا، یہ وہی نماز سے پہلے نازل ہو سکتی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے صحابہ کو کہ مبارک ہو، اب بیت المقدس نہیں، اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، یا نماز کے بعد وہی آ جاتی کہ اب مغرب کی نماز میں ہم جناب اپنا رخ تبدیل کریں گے۔ یہ دوران نماز وہی کیوں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر۔ علماء اس کی بھی حکمت بیان کرتے ہیں کہ سارے زمانے کو بتانا تھا وفاداری کسے کہتے ہیں، تابع داری کسے کہتے ہیں، لبیک کہنا کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ دوران نماز وہی نازل ہوتی ہے، نبی پاک اپنا رخ بدلتے ہیں، صحابہ بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں۔ وہ لبیک کہنے والے تھے، وہ سوال کرنے والے نہیں، وہ لاجک ڈھونڈنے والے نہیں، انہیں معلوم تھا ارے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے انہوں نے ہی تو فرمایا تھا، اب انہوں نے رخ بدل لیا تو ہم بھی رخ بدل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ کا مقام کیسا ہے کہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو۔ گویا یہ قرآنی حکم ہے، اور صاحب استطاعت جو لوگ ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کے ساتھ جن پر حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑے سفر ہیں میٹھے اسلامی بھائی، دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں دیکھنے والی، اور بے شک آپ عمرے پر کئی بار چلے جائیں، اس کا بھی لطف ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں، مگر خدا کی قسم جو حج کے فضائل ہیں، اور حج کو ہم کیوں نہ تڑپیں، حاجی جائیں تو ہماری آنکھیں کیوں نہ اشکبار ہو جائیں، ہم کیوں نہ اپنے رب کے حضور رو رو کر دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ سفر جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ ایسی ایسی فضیلتیں ہیں، آپ تو قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں، احادیث میں گویا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انکریج کیا ہے، ہمیں گویا بلایا ہے، دعوت دی ہے، حوصلہ بڑھایا ہے کہ جیسے ہو سکے یہ سفر اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آپ سوچئے تو صحیح، یعنی گناہ معاف کرنے کا وعدہ۔ یہاں جو مجھے حاجی سن رہے ہیں، یہ وہ سن رہے ہیں جو حج کی تیاریوں میں مصروف ہے، یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا، حج پر جانا ہے تو رفث نہیں کرنا، فحش باتیں نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا۔ دیر آر 2 conditions۔ اگر تم نے ان 2 باتوں پر یقین کر لیا، اطمینان کر لیا، روک لیا اپنے آپ کو، پھر گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں میں ان سے یہ عرض کر دوں کہ جس کی یہاں بری باتیں کرنے کی عادت ہے نا، یا برا کرنے کی عادت ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ فلائٹ میں بیٹھے گا تو ساری عادتیں یہیں چھوڑ دے گا، عادتیں بھی ساتھ جاتی ہیں، لوگ ادھر بھی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے پاک حج نصیب فرمائے، اور ایسا حج عطا کرے کہ جو حاجیوں سے وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کی شفاعت 400 گھر والوں کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ سبحان اللہ۔ سنو رب کا جواب، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا، اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔
اللہ کی گویا زیارت کو جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری کو جا رہے ہیں۔ حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا، حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا گیا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سفر پاتے ہیں۔ اگر یہ سفر نہیں مل رہا، تڑپ کا اظہار دعاؤں میں، التجاؤں میں ہمیں ضرور اس سفر کی التجا کرنی چاہیے، اور یہ نصیب والوں کو سفر ملتا ہے۔ کتنا پیارا سفر ہے، سفر کو جائیں مغفرت کا وعدہ، نہ پہنچ سکیں، سفر میں انتقال ہو جائے، پھر بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے حج کے سفر کی۔ مگر یہاں ایک اور حدیث سنانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ناظرین ہوں گے جن پر حج فرض ہو چکا ہوگا۔ یہاں بھی کاروباری شخصیات بیٹھی ہیں، لوگ بعض اوقات ڈیلے کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں چلا جاؤں گا، پہلے بچی کی شادی ہو جائے، پہلے کاروبار سیٹ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا، استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے، آقا نے فرمایا مجھے کوئی غرض نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے جو حج استطاعت کے باوجود ڈیلے کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، حج اگر آپ پر فرض ہے تو اب تاخیر نہ کریں، جلدی اللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ آپ بچی کی شادی یا کاروبار کے سیٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ارے اس کے گھر جا رہے ہیں جہاں سب کے بگڑے کام بنتے ہیں۔ ادھر جائیں گے تو ساری مشکلیں ویسے ہی حل ہو جانی ہیں، تو وہاں جانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حاجی ایک بہت خوبصورت وظیفہ پڑھتا ہے، اور خدا کی قسم ہم جتنی بار ادھر پڑھ لیں وہ کیفیت بن ہی نہیں سکتی جب احرام پہن کر، احرام کی نیت کر کے جب لبیک کہا جاتا ہے، جب لبیک پڑھی جاتی ہے، اس کا جو لطف ہے سبحان اللہ، گویا بارگاہ الہی میں حاضری لگائی جاتی ہے۔ اے حج پر جانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں اور دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت اور پتھر اور مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یعنی حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور فضیلت سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ حاضری لگانے کا وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے جو تلبیہ پڑھتا ہے، سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے۔ یعنی اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے گویا اس کے گناہ لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قومیں، کتنے رنگ، کتنی نسلیں الگ الگ ہیں، سب کا لباس ایک ہے، سب کی بولی ایک ہے، سب کی زبان پر لبیک ہے، سب اللہ کی رضا پانے کے لیے، مغفرت کی خیرات لینے کے لیے عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی رحمت، جتنی نگاہ عنایت، جتنی برکتیں عرفات کے دن نازل فرماتا ہے اور کسی دن نہیں، اور وہ میدان عرفات میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، مباحات فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں، پرا گندہ بال ہیں، بکھرے بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ ہم یوم عرفہ احرام کی حالت میں اس میدان میں جمع ہونے کی تڑپ رکھیں، کیوں نہ وہاں جانے کی التجا رکھیں۔ سیاہ ستہ کی احادیث گویا بھری پڑی ہیں کہ جس میں عرفات
عرفات میں حاضر ہونے والوں کو کس طرح مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں وہ شخصیات جن کا نام سنے تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، جن کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے، مگر وہ عظیم شخصیات بھی جب مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری کو جاتے ان کا انداز کیا ہوتا۔ میں ایک سوال ساتھ ساتھ کرنا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، وہ تمام طلباء، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، اور وہ تمام مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت اس سلسلے میں شامل ہیں، ایک سوال ضرور ہے کہ جب یہ حج کے دن آتے ہیں، جب مدینے کو قافلے جاتے ہیں، کیا ہمارے دل میں کوئی بے قراری، کوئی بے چینی، کوئی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ہمیں اپنے دل کا علاج کرانا ہوگا کہ وہ عاشق کیسا، وہ غلام کیسا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری کو نہ تڑپتا ہو۔ ارے دنیا میں ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ جہاں مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جائیں گے، جہاں وعدہ کیا گیا ہے پہنچنے والوں سے کہ جو پہنچ گیا اس کو بخش دیا جائے گا، اور مزدلفہ کی رات، اللہ اکبر، یہ وہ وقوف ہے کہ جس میں حقوق العباد کا معاف کرنے کا وعدہ ہے کہ جو لوگ حاجی مزدلفہ میں پہنچ جائیں گے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں حقوق العباد کا میٹر یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں کرتا، مگر تمام معاملات میں ایک ہی ایسی جگہ احادیث اور روایتوں کے ذریعے ملتی ہے کہ حاجی جو مزدلفہ کا وقوف کرتا ہے، اس وقوف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اس کے حقوق العباد کے معاملات بھی معاف کروانے کی سبیل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، پھر ہم کیوں نہ ترسیں، پھر ہم کیوں نہ تڑپیں؟ سنو سنو، وہ شخصیت جن کو ہم سب جانتے ہیں، راکب دوش مصطفیٰ، سید الاسخیاء، برادر شہید کربلا، جگر گوشہ فاطمہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نواسے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، مگر آپ کا انداز یہ ہوتا، ایک مرتبہ فرماتے میں بہت شرمندہ ہوں، یہ مدینے میں پیدا ہونے والی شخصیت ہیں، یہ نبی پاک کی گود میں پلنے والے ہیں، مگر ان کا انداز دیکھو۔ اے وہ لوگوں جو حج پہ جا رہے ہو، سنو، شرم کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ جانا۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں شرمندہ ہوں کہ اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس اس کے پاک گھر کی زیارت کو کبھی پیدل نہیں جا سکا۔ اس کے بعد آپ 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے پیدل حج کو حاضر ہوئے، 20 مرتبہ، یہ تقریباً 450 کلومیٹر آج کے سفر کے مطابق بنتا ہے۔ اس وقت تو پہاڑ بھی ہوں گے، ریگستان بھی بیچ میں آتے ہوں گے، 20 مرتبہ پیدل حج کو آئے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، واجب الطواف ادا کرنے کے بعد اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زارو کتار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ یہ الفاظ دہراتے رہے، آپ روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا، آپ جو بیٹھے تھے صدقے کی روٹیوں میں سے کھا رہے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، آپ ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور فرمایا اگر یہ صدقے کے ٹکڑے نہ ہوتے میں بھی تمہارے ساتھ کھاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آل رسول پر صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد ان مسکینوں کو اپنے گھر لے آئے، ان کی شاندار دعوت کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ والوں کی عاجزی کیسی، نواسہ رسول ہیں، مسکینوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ آپ کچھ بھی آگے بڑھ جائیں، طلباء بیٹھے ہیں، کل آپ عالم دین ہو جائیں گے، کل آپ استاد بن جائیں گے، ہو سکتا ہے بڑے مفتی صاحب بن جائیں، دنیا میں جا کر آپ کا نام ہو جائے۔ عاجزی اور انکساری کے پیکر رہنا، غریبوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، وہ لوگ جن کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، ہمیں پھر انہیں عزت دینی ہے کیونکہ وہ اللہ کے بندے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اور دوسری بات، شرم، ندامت، عشق کیسا تھا
کہ مکے پیدل جانا ہے اور وہاں جا کر آنسو بہانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی مناجات میں گر گڑانا نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنا نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ ذرا غور سے سنیے گا، اپنے دل میں مزید حج کی تڑپ پیدا کرے۔ دیکھو یہ سفر کیسا ہے، یہ کیسا عنایتوں کا سفر ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگے، بیٹھ کر رونے لگے اور عرض کی، یا اللہ میں نہ جانے میں نے تیرے گھر کے گرد کتنے چکر لگائے ہیں، مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے کہ نہیں۔ حاضریاں تو بڑی دے دیں مالک، میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے کہ نہیں۔ کہتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، اور اس غنودگی طاری ہونے کے بعد مجھے یہ ندا آئی، خواب میں نے یہ آواز سنی کہ اے علی، کیا ہم نے تیری بات سن لی ہے؟ کیا تو اپنے گھر صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تمہیں بلایا گیا ہے تو تم سے محبت کی گئی ہے، تم پر عنایتیں کرنی ہے، اسی لیے بلایا گیا ہے۔ تو خوش نصیب جاتے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے۔ ہم رب قدیر سے دعا کرتے ہیں۔ آج ہزاروں طلباء ہمیں سن رہے ہیں، طلباء علم دین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، با ذوق سفر نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 32 حج کیے اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک حج تو میرا اپنے لیے ہے، باقی میں نے 30 حج ان کے لیے تحفہ کر دیا کہ جو عرفات کے میدان میں تو آئے مگر ان کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اے اللہ، یہ حج ان کو میں ایصال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غیب سے ندا آئی، اے ابن منقدر، حضرت ابن منقدر کا واقعہ ہے کہ اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم کو پیدا کیا ہے؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت کو پیدا کیا ہے؟ تیرا رب عز و جل تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات آنے سے پہلے، عرفات پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا ہے۔ ابھی تو عرفات بنا بھی نہیں تھا، اللہ نے وقوف عرفات میں آنے والوں کو پہلے ہی بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ سفر بار بار نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑے عظیم بزرگ اور ماشاءاللہ طلبہ تو ان کا نام بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی بہت ساری کتابیں بہت مشہور ہیں۔ حاضری دینے کا ان کا انداز کیا تھا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم علامہ محمد شریف محدث کوٹلبی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حج کو گیا اور وہاں میں نے مدینہ منورہ میں حاضری دی۔ سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب الاسلام کے قریب گنبد خضرا کے سامنے ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا جو تھوڑا سا دور ہو کر 2 زانوں سوئے گنبد خضرا بیٹھے ہیں، روضہ انور کی طرف، قبر انور کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، ان سے گفتگو کی کوشش کی۔ میں نے عرض کی کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، آپ کی کتابیں حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ میں نے پڑھی ہیں، اور جب سے پڑھی ہیں آپ سے دل میں بڑی عقیدت ہے۔ حضرت نے بڑی محبت فرمائی، مصافحہ بھی فرمایا۔ میں نے کہا حضور، آپ حاضری دینے آئے ہیں اور اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں؟ روضہ رسول سے آپ اتنا دور کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا جواب دیا اتنی بڑی عظیم ہستی نے؟ فرماتے میں اس لائق نہیں کہ قریب جا سکوں، میں آقا کا غلام ہوں، میں دور ہی ٹھیک ہوں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قدر عظیم شخصیات ہیں مگر روضہ رسول پہ حاضری کا انداز کیسا ہے؟ اگر عشق رسول سیکھنا ہے، عشق رسول کی شمع اپنے دل میں روشن کرنی ہے تو آؤ بریلی کے تاجدار سے سیکھو، جو آج بھی انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جو امام عشق و محبت ہیں، جو آج بھی عشق رسول کرنا، پیارے آقا پر اپنا سب کچھ فدا کرنا سکھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں تو آج بھی سمجھ آتی ہے حاضری دینی کیسی ہے، حاضری کے لیے جانا کیسے ہے، جا کر التجا کیسے کرنی ہے۔
आला हजरत तो कहते हैं देखो रोज़े रसूल पर जाना तो सब कुछ फिदा कर देना, कि मुझे और आपको ये रंग भी चाहिए, मुझे और आपको ये दीवानगी भी बहुत जरूरी है। आला हजरत फरमाते दिमाग के बड़े चर्चे हैं रजा तेरे दिमाग के, मगर असल अकल का काम तो ये था किसी मदीने के कुत्ते के पैरों को चूम लेता, किसी सगे तैयबा के पैरों का बोसा देता। रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। क्या मंजर होगा, आशिक माह रिसालत अपने महबूब के रोजे पर हाजिर हैं। अब दिल में ये ठानी थी कि आका का दीदार करना है। सारी रात दरूद पाक पढ़ते रहे, सारी रात प्यारे आका की बारगाह में अश्क बहाते रहे। तमन्ना ये थी कि दीदार हो, आशिक को तड़पाया गया, सारी रात गुजर गई, दीदार न हुआ। कैसा हुआ, अपने इस आशिक पर करम कैसा हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जागती आंखों से अपना दीदार अता फरमा दी। पीर मेहर अली शाह साहब को कौन नहीं जानता, ये वो बुजुर्ग हैं जिनका मकाम और मर्तबा है, मगर ये मकाम और मर्तबे वाले, ये बड़ी बड़ी दस्तार वाले, जिनके खुद लाखों मुरीदीन हैं, ये जब अपने आका और मौला के रोजे की तरफ नजर करते, जब ये मदीने की बात करते, तो इनका रंग ही कुछ और हो जाता, इनका अंदाज ही कुछ और हो जाता। पीर मेहर अली शाह साहब को भी सफर मदीना में दीदार नसीब हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा नसीब हुआ। वाकया तवील है, आपने नबी पाक के कदमों को गोया पकड़कर प्यारे आका से इल्तिजाएं की। पीर मेहर अली शाह साहब लिखते हैं, अज सिक मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच चौक चंगेरी है, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। अरे नबी पाक की याद में वो आंसू ही बहाया करते, क्योंकि बार बार वो जलवा नजर आता। झूम कर लिखते हैं, सुबहान अल्लाह माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां, किथे जा लड़ियां। अब जरा गौर कीजिए कि ये वो बुजुर्ग हैं कि इनके अंदर बहुत इल्म भी है, बड़ी रियाजतें भी हैं, बड़ा मामलात और मुरीदीन का तांता है, मगर दरबारे रिसालत में एक दीवाने की हैसियत से हैं। ऐ काश मुझे और आपको वो दीवानगी की रमक नसीब हो जाए, और हम जिस शेख के मुरीद हैं, हम जिस तहरीक से वाबस्ता हैं, हम जिस शख्सियत के पीछे चलने वाले हैं, अल्लाह अकबर, आज के इस दौर में, इस सदी के अंदर ऐसा आशिक रसूल, ऐसा आशिक मदीना हमने तो नहीं देखा, जिसने करोड़ों लोगों को इश्क रसूल का ऐसा जाम पिलाया कि बच्चा बच्चा मदीने की याद में तड़प रहा है। क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहनें, क्या तौलबा, क्या दावत इस्लामी वाले, सबको मदीना मदीना करने पर लगा दिया। अरे दावत इस्लामी तो ऐसा मदीने का इश्क और जो है वो मोहब्बत तकसीम कर रही है कि पूरी दावत इस्लामी का स्ट्रक्चर ही जिक्र मदीना पर कायम नजर आता है। एक बार किसी ने मदीने की खजूरें आपको अता फरमाई, आपने अपने दर्जे में दौरे हदीस का दर्जा था, आपने अपने तलबा को तकसीम फरमाई, और अपनी दाढ़ में एक खजूर, एक खुरमा दबाकर कहते हैं कि अब मुंह में खजूरे मदीना रख ली है, जब तक घुलकर अंदर जाती रहेगी ईमान ताजा होता रहेगा। हमारे असलाफ का आलम ये था। खुद मुहद्दिस आजम पाकिस्तान फरमाते हैं कि जब मदीने से वापसी का वक्त था, कुछ बाल और नाखून मैंने वहां दफन कर दिए हैं, और बारगाह रिसालत में ये अर्ज की है, या रसूल अल्लाह, मदीने पाक में मरना तो मेरे इख्तियार में नहीं था, अपने जिस्म के कुछ अज्जा वहीं दफन करके आया हूं। हम गरीबों के लिए यही गनीमत है। आला हजरत कहते हैं, ए काश ये कैफियत बन जाए कि सब कुछ मदीने पहुंच जाए, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी हरमैन से मोहब्बत अता करे कि अगर मुझे कोई नींद से उठाकर पूछे, कभी भी जिंदगी में मुझसे कोई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछे कि बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें किस चीज की तमन्ना है, तो दिल से, जबान से, दिमाग से एक ही सदा निकले कि गुलाम को आका के दर पर पहुंचा दो। अरे आका से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं है, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाना यहां तड़पे
جلے شمع مدینے میں، غلام آقا کے در پر جانے کو نہ ترسے تو کدھر جائے۔ میرے آقا نے کیسی حوصلہ افزائی، کیسی انکریجمنٹ فرمائی ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی عمل نہیں ہے، بس کاش ہم گناہ گاروں کو آقا اپنے در پر بلا لیں، کاش اللہ کریم ایسا کرم کرے ہمیں حج کی سعادت مل جائے، عرفات جائیں، گناہ معاف ہو جائیں، مزدلفہ جائیں، حقوق العباد معاف ہوں، اور پھر ان گناہوں سے پاک ہو کر روضہ رسول پر جائیں تو شفاعت کی خیرات مل جائے، ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اور جو بیچارے رہ گئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، دیکھ کر ترس رہے ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ جلد ایسی کوئی سبیل ہو، ہم بھی احرام پہنے، ہم بھی لبیک کی صدائیں بلند کریں، ہم بھی اس مغفرت والے سفر کو روانہ ہو جائیں، اور وہاں جا کر ہم بھی اپنا دامن پساریں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے، نہ جا سکے تو تڑپنے کا، مچلنے کا، آنسو بہانے کا سلیقہ نصیب فرمائے۔ اس کا بھی ایک لطف ہے، دنیا میں کوئی چیز بندہ نہ پائے، تڑپے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مدینہ وہ جگہ ہے، مکہ وہ شہر ہے کہ نہ جانے کی وجہ سے جب تڑپتا ہے انسان، آنسو بہاتا ہے، اس کا بھی لطف ہے، اس کا بھی سرور ہے۔ اللہ یہ سرور ہمیں عطا کرے، یہ درد نصیب فرمائے۔